السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل بہت سی بیماریاں ہیں، انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہے، بہت سے زیادہ پریشانیوں کا شکار ہے، اور ہر کوئی اپنی پریشانی کو، اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن انسان کو ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جو بیماری ہے یہ کیا ہے، اس کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ شروع نہیں اینڈ کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے شروع میں نہیں دیکھا یہ کیا ہے، کیوں ہوا، ہم نے اینڈ دیکھ لیا کہ اس کا علاج کروانا ہے۔ ہمیں کچھ چیزوں کے جیسے کچھ لوگوں کو پتہ چل نام آ گیا جی مائیگرین مین مطلب ہمیں اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدھے سر کا درد ہے تو یہ مائیگرین ہے، تو لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سر درد کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آئی سائٹ کا ویک ہونا، بی پی لو ہو رہا ہے، نیند کی کمی ہے، سر درد ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے ایک ہی چیز پکڑ لی، ہمیں مائیگرین ہو گیا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل ہمیں وجوہات کو نہیں دیکھتے، ہم نہیں دیکھتے کہ اب جیسے میں نے اگزامپل دی اسی کو پورا کرتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ مائیگرین کیا ہے، ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ سر میں اس طرف درد ہو تو وہ مائیگرین ہو جاتا ہے۔ اس کے کیا مزید سمٹمز ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا علاج ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ علاج کیا کروانا ہے۔ ہم نے جا کے ڈاکٹر کو بولا ہمیں مائیگرین ہو گیا، ہمیں میڈیسن دے دو۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں، گلی محلے کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں مائیگرین ہے، ہمیں اس کی میڈیسن چاہیے، باقی ساری باتیں چھوڑ دو، کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، وجوہات کیا ہیں، اس کے پیچھے کیا مطلب وجوہات ہیں، کیا چیزیں اس کے عوامل اثر انداز ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح وہ لوگ جو جریان کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ جریان کیا ہے، انہیں نہیں پتہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن فون کر کے وہ ہمیں یہ بولتے ہیں کہ میم ہمیں جریان ہے اور ہمیں اس کا علاج چاہیے۔ تو جریان دراصل بلا ارادہ کسی بھی جنسی خواہش کے انزال ہو جانا جریان کہلاتا ہے۔ مطلب بلا ارادہ آپ کسی بھی جنسی خواہش کے بغیر، آپ کو کوئی بھی نیڈ نہیں ہے اور اسی دوران اگر آپ انزال ہو جاتا ہے تو اس کو جریان کہتے ہیں۔ جریان کے مختلف اقسام ہیں، کچھ وہ جریان کی وہ اقسام ہیں جو بہت زیادہ نہیں پریشانی کا باعث نہیں ہوتی، یا اتنی زیادہ وہ ان کا کوئی مطلب نقصان نہیں ہوتا، وہ ایک قدرتی ہوتی ہے، اور ایک اقسام ایسی ہے جو ہمیں پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں جس میں مادہ تولید بھی خارج ہو رہا ہو، تو اس کو جریان کہتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ لوگ مجھے اکثر بول رہے ہوتے ہیں کہ میم ہم جریان کا شکار ہیں، ہمیں یورین پاس کرنے سے پہلے یا بعد میں قطرے آتے ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اوپر سے ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں اتنا رحمتوں بھرا مہینہ دیا ہے، تو ایسے میں عبادت ہر کوئی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، کوشش لوگوں کی یہی ہوتی ہے کہ اپنے جو بھی ضروری کام ہے نپٹا کے ہم نماز روزہ کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کوئی نوافل پڑھ لیں، کوئی بھی مطلب ذکر اذکار کرتے رہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اکثر مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ میم ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن قطروں کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو میں نے ابھی تو آپ کو یہ بتا دیا کہ قطرے آنا مطلب جریان کیا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو وجوہات بتاتی ہوں۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ اگر آپ کا مادہ تولید پتلا ہو جائے تو بھی آپ جریان کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے آپ کو کیونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز جو لیکوڈ پتلا ہوتا ہے، فار ایگزامپل پانی ہے، وہ تیز رفتار سے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آئل ہے، اگر میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں، نعوذ باللہ میں کھانے پینے کی چیز کو کسی بھی چیز سے نہیں کر رہی ہوں، میچ نہیں کر رہی ہوں، کمپیئر نہیں کر رہی ہوں، تو آئل ہے تو وہ کیا ہے، گاڑھا ہے، آہستہ بہتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ کا مادہ تولید پتلا ہوگا تو اس کا بہاؤ بھی زیادہ ہوگا، اگر گاڑھا ہوگا تو اس کا بہاؤ کم ہوگا۔ یہ آپ کو سمجھانے کا مقصد تھا، نعوذ باللہ اس میں کوئی بھی کمپیریزن ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر مادہ تولید میں حدت آ جائے، گرمائش آ جائے، مطلب آپ کے مادہ تولید میں گرمی آ جاتی ہے، تو بھی آپ جریان کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب آپ کو قطرے آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی بہت سے وجوہات ہیں جن میں قبض ہے۔ قبض
کیوں ہوتی ہے؟ قبض خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. قبض دراصل خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خشکی جب ہمارے جسم کے اندر خشکی آ جاتی ہے تو ہم قبض کا شکار ہو جاتے ہیں. تو قبض کے وقت جب ہم، چونکہ آپ کو پتہ ہے قبض میں اسٹول پاس کرنے میں انسان کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور انسان زور لگاتا ہے، تو اس وقت بھی قطرے آ جاتے ہیں، یا جریان جس کو ہم کہتے ہیں جریان. جریان دراصل ایک چیز ہوتی ہے جاری ہونا. اس کا حقیقتاً مطلب یہ ہے کہ مادہ تولید کا جاری ہونا. جریان کسی بھی چیز کے جاری ہونے کو کہتے ہیں. تو پھر کیا ہے، اس سے بھی جریان مطلب قطرے آنے لگ جاتے ہیں. وہ لوگ جو بہت زیادہ ذکاوت حس کا شکار ہیں، جو اپنے اپوزٹ جینڈر کو دیکھتے ہی ان کے اندر جو ایک جنسی حص ہے، جو ان کے سیکشول ڈیزائرز ہیں وہ ابھرنے لگ جاتے ہیں، ایسی کنڈیشن کو ذکاوت حس کہتے ہیں. وہ لوگ جو بہت زیادہ ذکاوت حس کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی جریان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو فوراً سے ان کا جو مادہ تولید ہے وہ بہنے لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی ایک چیز وہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو میرڈ لائف ہے اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے کریٹنگ ٹائم میں، اپنے سیکشول ڈیزائر میں، اپنے رومانس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور آپ ایک دم سے رک جاتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو بھی آپ جریان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کو جریان مادہ تولید بھی، جریان منی بھی کہا جاتا ہے. تو آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. یا پھر اگر آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ایک دم سے رک جاتے ہیں، دونوں کنڈیشنز میں آپ جریان کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی ایک بیلنس لائف، میرڈ لائف چل رہی ہے تو اس میں آپ اس طرح کے کسی بھی پرابلم کا، کسی بھی مسئلے کا شکار نہیں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ جگر مثانے کی گرمی کا شکار ہیں، آپ کے جسم کے اندر گرمی بہت ہے، جیسے میں نے آپ کو یہ بولا نا کہ حدت آ جاتی ہے جسم کے اندر، اگر آپ کی حدت آ جائے گی تو بھی آپ گرمی آ جائے گی، جگر مثانے کی گرمی ہو جائے گی تو آپ جریان کا شکار ہو جائیں گے. جگر مثانے کی کمزوری جو ہے آپ کو جریان کا شکار کر دیتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتا. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جسمانی کمزوری ہوتی ہے، ہمیں حساب کی کمزوری ہوتی ہے، بہت زیادہ ہم نے غلط کرنے کی ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں افیکٹو ہیں، لیکن سب سے جو مین چیز ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، جب آپ ورزش نہیں کرتے یا پھر آپ اپنے جو ڈائٹ پلان ہے اس کو معتدل نہیں رکھتے. جیسے کہ آج کل رمضان چل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں یہ ہے کہ صبح بھی انسان اچھے طرح سے پراٹھے لے لیے، مکھن لے لیا، دہی لے لیا، لسی لے لیے، شربت مختلف لے لیے اور یہ چیزیں استعمال کرتا ہے. اور اس کے بعد افطاری کے بعد بھی ہم کافی زیادہ چیزیں پکوڑے سموسے استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ گرم ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث ہوتی ہیں، آپ کو پریشان کرتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کے اندر گرمی پیدا کرتی ہیں، حدت پیدا کرتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی ان چیزوں کو اوائڈ کریں، کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کو ایسے کسی بھی سیکشول پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر آپ اس چیز کا شکار ہو گئے اور آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے میرے کلینک پر بھی مجھے وزٹ کر سکتے ہیں. النور ہومیو کلینک، چکلالہ اسکیم 3، راولپنڈی میں کلینک ہے میرا. آپ آ جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے چیک اپ کے بعد آپ کو ایک اچھی میڈیسن میں تجویز کروں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی اور آپ کو آپ کی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد دے گی. اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں. میری آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.